ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ وہ کھانا کھلاتے ہیں عَلَىٰ حُبِّهِ اپنے اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے مسکیناً مسکینوں کو وَیتیماً یتیموں کو وَاسیراً اور قیدیوں کو انما نطعمکم لوجہ اللہ یقیناً ہم تم کو کھلاتے ہیں اللہ کی رضامندی کے لیے لا نريد منکم نہیں ہم ارادہ رکھتے تم سے جزاءً کسی جزا کا ولا شکورا اور نہ ہی اس بات کا کہ آپ ہمارا شکریہ ادا کریں پچھلے خطبہ میں آپ نے پانی پلانے کے حوالہ سے فرامین نبویہ قرآنی آیات و بینات یہ سماعت فرمائیں آج کے خطبہ جمعۃ المبارکہ میں کھانا کھلانے کی اہمیت اس کے فوائد اس کے فضائل کیا ہیں اور رب کائنات اس کے ساتھ اپنے بندوں کو برکتیں کتنی عطا فرماتے ہیں آپ کے سامنے میں نے سورۃ الدہر کی 8 نمبر آیت کریمہ پڑھی اس میں اللہ رب العزت نے ابرار یعنی نیکوکار لوگ ان کا تذکرہ فرمایا کہ نیکوکار بندوں کی یہ خوبی ہے کہ وہ یتیموں کو مسکینوں کو اور اسیروں کو مسافروں کو ناداروں کو کھانا کھلاتے ہیں رزق بنیادی طور پہ اللہ کی تقسیم ہے جسے چاہے جتنا چاہے جب چاہے وہ رب عطا کرتا ہے
کوئی بندہ کسی کو کھلا سکتا؟ اگر ہم نے کسی کو کچھ کھلانا ہے تو وہ عطا کس کی ہے؟ اگر وہ مالک ہمیں اس قابل ہی نہ کرے، کھلانے کے قابل ہی نہیں، تو کہاں سے کھلانا ہے؟ اپنے گھر میں بھوک ہے، اپنے گھر میں افلاس ہے، اپنے گھر میں پریشانی ہے، تو وہ کسی کا پیٹ کیسے بھرے گا؟ اور جن لوگوں کے گھروں میں فراوانی ہے ان کو اپنے اللہ کا بہت شکر گزار ہونا چاہیے، اور جب ان کے گھر سے کھانا کھا لے تو پھر اور شکر گزار ہونا چاہیے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے میرے گھر سے کسی نے کھانا کھایا۔ صحیح مسلم کتاب العطیات میں روایت ہے، کھانا کھلانے سے اللہ کیسے برکتیں دیتے ہیں۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، سواری پہ آپ سوار، رستے میں ایک آدمی، انہوں نے آپ کی سواری کی مہار تھام لی اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کو کھانا کھلاؤں۔ اور یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ کچھ ضروری نہیں کہ صرف مسکینوں غریبوں کو کھلانا ہے۔ آپ اپنی مسجد کے نمازیوں کو بھی کھلا سکتے ہیں، اپنی مسجد کے امام کو بھی کھلا سکتے ہیں، آپ اپنے دوستوں کو بھی کھلائیں، اپنے محلے کے دوستوں ساتھیوں کو کھلائیں، یتیموں کو بھی کھلائیں، مسکینوں کو بھی کھلائیں۔ بات ہو رہی ہے کھانا کھلانے کی۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی سواری کی مہار کو تھام دیا اور کہا، اللہ کے رسول ہمارے گھر تشریف لائیں، ہم آپ کا کھانا بنانا چاہتے ہیں۔ گھر لے گئے، پہلے ستو پیش کیے، ستو پلانے کے بعد بیوی سے کہا کھانا بناؤ۔ انہوں نے کھانا بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلایا۔ کھانا کھانے والے کی عام ہستی تو نہیں۔ کوئی کہتا ہے میرے گھر سے مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ نے کھانا کھایا، کوئی کہتا ہے میرے گھر سے مولانا عبدالبرکات رحمۃ اللہ علیہ رحمت واسعہ انہوں نے کھانا کھایا، کوئی کہتا ہے میں نے مولانا اعظم صاحب کو کھانا کھلایا تھا۔ لیکن وہ کس قدر خوش قسمت گھرانہ ہے جس گھرانے سے اللہ کے نبی نے کھانا کھایا۔ کھانا تیار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، آپ نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد سویٹ ڈش کے طور پہ آپ کو کھجوریں پیش کی گئی، آپ نے کھجوریں کھائیں، کھانا تناول کیا، کھجوریں کھائیں، آپ اٹھ کے جانے لگے، سواری پہ بیٹھ گئے تو صحابی رسول نے اخذ بلجام دعوت ہی آپ کی سواری کی مہار کو پکڑ لیا، سواری کی مہار کو پکڑ کر عرض کی، ادعو اللہ لنا بالبرکت یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام ہمارے لیے برکت کی دعا بھی فرما۔ اور اسی لیے آپ نے یہ بھی فرمایا ہے، لا یاکل طعامک الا تقی، اگر کبھی کسی متقی اور پرہیزگار بندے کو کھانا کھلا رہے تو اپنے اللہ کا بہت شکریہ۔ لا یاکل طعامک الا تقی، متقی پرہیزگار بندہ، اسے جب کھانا کھلا لو پھر بھی اپنے مالک کا بہت شکریہ ادا کیا کرو۔ سید المتقین محمد کریم علیہ السلام نے کھانا کھایا، صحابی کہتا ہے ہمارے لیے برکت کی دعا فرمائیں، آپ نے دعا فرما بھی دی اور اپنے امتیوں کو بھی سبق اور درس دے دیا کہ جب کسی گھر
کسی کے گھر سے کھانا کھاؤ تو کھانا کھانے کے بعد گھر والوں کے لیے یہ دعا کر کے آیا، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ گھر والوں کی ڈیمانڈ کیا تھی؟ برکت کی دعا کریں۔ سید المتقین نے دعا کیا فرمائی ہے؟ اللہ اس گھرانے میں برکتیں بھی عطا فرما، آسمانوں سے رحمتیں بھی نازل فرما۔ اور تیسری دعا آپ نے یہ فرمائی، واغفر لہم، اللہ ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ جب متقی آپ کے گھر سے کھانا کھائے گا، پرہیزگار بندہ آپ کے گھر سے کھانا کھائے گا، تو وہ آپ کے لیے اتنی دعائیں کرے گا، اللہ ان کے کھانے میں بھی، ان کے مال و زر میں، گھرانے میں برکتیں عطا فرما، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور آسمانوں سے ان کے لیے رحمتوں کے نزول۔ اب صحابی رسول کے بیٹے ہیں عبداللہ رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد، اس دعا سے پہلے ہمارے گھر کا حال یہ تھا کہ کبھی ایک وقت کا کھانا بن گیا، دوسرے ٹائم کے کھانے کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کھانا کھلانے کی برکت یہ ہوئی کہ میرے باپ کی زندگی میں بھی اور میری زندگی میں بھی کبھی ہمارے گھر میں فاقہ نہیں ہے۔ یہ کھانا کھلانا اتنی بڑی اللہ کی رحمت اور برکت ہے، اور کھلاتا وہی ہے جس کو اللہ نے عطا کیا۔ آج جب مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے تو آپ نے وہاں پہ جو سب سے پہلا خطبہ دیا، سب سے پہلے خطبے کی 4 کڑیاں ہیں۔ پہلی کڑی کیا ہے؟ یا ایھا الناس افشوا السلام، لوگوں سلام عام کرو۔ پہلا کیا ہے؟ سارے بولیں سلام عام کرو، السلام علیکم، جسے ملتے ہو السلام علیکم، علی من عرفت و من لم تعرف، آپ سے پہچانتے ہیں یا نہیں پہچانتے، لیکن سلام کہا ہے۔ پہلی چیز افشوا السلام۔ دوسری کیا؟ اطعموا الطعام، ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو۔ جب آپ کھانا کھلانے کی روش، کھانا کھلانے کی عادت، کھانا کھلانے کا طریقہ کار اپنا لیں گے، اللہ کی قسم آپ جسے سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ میرے بارے میں کچھ بغض رکھتا ہے، کچھ حسد رکھتا ہے، کچھ کینہ رکھتا ہے، کچھ میرے خلاف گفتگو کرتا ہے، یا میرے بارے میں، یا میرے کاروبار کے بارے میں، یا میرے گھر کے بارے میں، یا میری اولاد کے بارے میں، اس کا دل صاف نہیں، آپ اسے 1 2 3 4 مرتبہ اپنے گھر میں دعوت کریں، اگر اس کے دل میں آپ کے لیے کوئی بغض، کوئی حسد، کوئی کینہ باقی رہ گیا تو کہنا ہوتا کیا ہے؟ جو ہماری مخالفت کرتا ہے ہم کہتے ہیں ہم اس سے بھی بڑھ کر اس کی مخالفت کریں۔ جب ہم اس سے بھی بڑھ کر مخالفت شروع کرتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ مخالفت اس قدر عروج پہ چلی جاتی ہے، رشتہ دار کو زہر دے رہا ہے، رشتہ دار سگے بھائی اپنے بہنوں کے خلاف جادو ٹوڑے کر رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، تھانے تپانے، پرچے، عدالتیں، ججز کو رشوت، پولیس کو رشوت دے دے کے اپنے بھائی کو پکڑوا رہا ہے۔ اور میرے بھائی اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، جو رشوت جج کو دیتا ہے، جو رشوت پولیس والوں کو دے رہا ہے، اور وہ پیسے لگا کے اپنے اس بھائی کو 1 2 3 مرتبہ کھانا کھلا دے، اللہ کی عظمت کی قسم ہے اللہ اس کا دل ویسے ہی صاف کر دے۔
لیکن یہ کیوں ہمارے لیے اتنا مشکل ہے؟ ہے بھی مشکل لگتا ہے، بڑا مشکل لگتا ہے، بڑا ہی مشکل لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان اس طرف ہمیں آنے نہیں دیتا۔ شیطان نے بھی تو اپنا کام دکھانا ہے۔ دوسری کڑی بڑی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، افشوا السلام، اطعموا الطعام، کیا کرو؟ کھانا کھلاؤ۔ وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو۔ صلوا باللیل والناس نعام، جب لوگ سوئے ہوئے ہوں رات کے سناٹے میں، رات کی سیاہ چادر نے جب لوگوں کو ڈھانپا ہوا ہوتا ہے، اس وقت مصلے کی پشت پہ کھڑے ہو کر اپنے مالک کو منا لیا کرو۔ میں اللہ کا نبی تمہیں ضمانت دیتا ہوں، تدخل الجنت بالسلام، تمہیں جنت میں داخلے سے کائنات کی کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ سلامتی سے اللہ کی جنت میں داخل ہو۔ تو یہ آپ کا پہلا خطبہ مدینہ طیبہ کی سرزمین میں، پہلا خطبہ۔ اس پہلے خطبے کی دوسری کڑی یہ ہے، اطعموا الطعام، کیا کرو؟ جب تم کھانا کھلاؤ گے، میں اللہ کا نبی تمہیں ضمانت دیتا ہوں، اللہ کا نبی تمہیں ضمانت دیتا ہوں، تدخل الجنت بالسلام، تو سلامتی کے ساتھ اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور اسی کے ساتھ ہی ملتا جلتا ایک واقعہ ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، ایک بندہ آیا، مسند احمد کی روایت ہے، آ کر کہنے لگا، جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اعرابی دیہاتی بدری سا پیٹو آدمی، دیہات کا رہنے والا، آ کے کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علمنی عملا یدخلنی الجنہ، مجھے ایسا عمل سکھا دے، ایسا عمل بتلا دے جو عمل مجھے اللہ کی جنت میں داخل کر دے، جو عمل مجھے اللہ کی جنت میں داخل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ ایسے کرو، اعتق النسمہ وفک الرقبہ، آپ غلام آزاد کرو۔ کیا کرو؟ یہ سہولت ہمارے پاس ہے کہ وہ یہ ہے، یہ سہولت آپ نہیں، آج رقبہ، گردن آزاد کرو، غلام آزاد کرو۔ صحابی کہتا ہے، اللہ کے رسول، اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو پھر کیا کرنا؟ ایک غلام کو آزاد کرنا اچھا خاصا جو ہے نا وہ یہ خرچہ ہے۔ آپ نے فرمایا، فَإِن لَّمْ تُطِقْ ذَلِكَ، اگر تو اس کی طاقت نہیں رکھتا، اگر تیرے پاس اتنی استطاعت اور ہمت نہیں ہے، پھر کیا کر؟ فَأَطْعِمِ الْجَائِعَ، بھوکے کو کھانا کھلا دو، وَاسْقِ الظَّمْآنَ، اور جو پیاسا ہے اسے پانی پلا دو، بھوکے کو کھانا کھلا دو، پیاسے کو پانی پلا دو۔ میں اللہ کا نبی آپ کو یہ تعلیم دے رہا ہوں، آپ اس میں عمل پیرا ہو جاؤ، یہ عمل ایسا ہے جو آپ کو اللہ کی جنت میں داخل کر کے رہے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کھانا کھلانا بھی ایسا سبب ہے جس کی وجہ سے بندہ اللہ کی جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ دوسرا فائدہ اس کا کیا ہے کھانا کھلانے کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الاعمال الی اللہ، اللہ کو جو بندے کے سب سے زیادہ محبوب عمل لگتے ہیں، اللہ کے ہاں جن اعمال کی فقت اور ویلیو سب سے زیادہ ہے، رب کو سب سے زیادہ محبوب ترین عمل ہے، وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا، سرور تدخلہ علی مسلم، آپ اگر کسی اپنے مسلمان بھائی کو خوش کر سکتے ہیں تو کریں۔ جب اپنے مسلمان بھائی کو آپ خوشی پہنچاتے ہیں، اللہ کی قسم آسمانوں پہ رب کو آپ کا یہ عمل بڑا ہی پیارا ہے۔ خوشی کیسے پہنچائی جا سکتی ہے؟
آپ نے فرمایا ایسے کر تکشف عنہ کربتن، کوئی کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، کسی مقدمے میں پھنسا ہوا ہے، کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، اس کی بیماری لاچاری میں اس کا معامل بن جا، اس کو سکون اطمینان خوشی پہنچا۔ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ آپ کا یہ عمل محبوب ہوگا۔ آپ اپنے بھائیوں کے کام آنا سیکھیں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر کیا کر؟ او تطرد عنہ جوعاً، کسی بھوکے سے دور کر کے اسے سرور پہنچا دو، خوشی پہنچا دو۔ اللہ کو سب سے زیادہ آپ کا یہ عمل محبوب ہے۔ اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے، اور تقضی عنہ دیناً، یا کوئی مقروض ہے تو اس مقروض کا قرض ادا کرنے میں آپ اس کے معامل بن جائیں، اللہ کی قسم آپ کا یہ عمل رب کائنات کے دربار میں سب سے محبوب ترین عمل ہوگا۔ تو بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بھی اللہ کے ہاں احب ترین اور محبوب ترین عمل ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا فائدہ کیا بیان کیا بھوکے کو کھانا کھلانے کا؟ آپ نے فرمایا خیارکم من اطعم الطعام، لوگوں تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، تم میں سے بہترین خیر والا برکت والی شخصیت، اچھی خوبصورت شخصیت کون سی ہے؟ من اطعم الطعام، جو لوگوں کے کھانا کھلاتا ہے۔ رب کائنات کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، زبردست شخصیت کا مالک وہ شخص ہے جو کسی دوسرے کو کھانا کھلاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہترین شخص وہ ہے جس کے پاس دنیا کی زیادہ سے زیادہ عزتیں ہوں، دنیا کے عہدے ہوں، دنیا کے منصب ہوں، لوگ اسے سمجھتے ہیں کہ یہ بہت زبردست بندہ ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زبردست وہ شخص ہے، بہترین وہ شخص ہے، کمال کی شخصیت ہے وہ جو کسی بھوکے کو پکڑتا ہے اور اپنے گھر لے جاتا ہے۔ میرے بھائی آؤ میرے ساتھ چلو، میں آپ کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ اور میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے ہوٹلوں کے اوپر لوگوں نے پیسے جمع کروائے ہوئے ہوتے ہیں، بھائی کوئی پریشان حال بھوکا جس کے پاس پیسے نہ ہوں وہ آپ کے پاس آ جائے تو آپ ہماری طرف سے اسے کھانا کھلاتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب یہ حدیث سنی اللہم احیینی مسکینا واغثنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ عبداللہ بن عمر کو مسکینی والی زندگی عطا، اے اللہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکینی والی زندگی عطا فرما، مسکینی میں موت دینا، قیامت کے دن مسکینوں کے ساتھ مجھے اٹھانا۔ عبداللہ بن عمر فرماتا ہے جس دن سے میں نے اللہ کے نبی کا یہ فرمان سنا ہے اس دن سے لے کر پوری زندگی کبھی کسی مسکین کے بغیر کھانا نہیں کھایا، کبھی مسکین کے بغیر کھانا نہیں کھایا۔ اور جمعے والے دن حال یہ ہوتا ہے وہاں ابن سعد طبقات میں لکھا ہے گجرانوالہ کے دوستو جمعہ کی نماز کے بعد کھانا کھانا رسول اللہ کی سنت ہے، کھانا کھلانا نبی کریم کی سنت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جمعہ ادا کرتے رستے میں مسکین غریب کھڑے ہو جاتے ہوتے، کھڑے کیوں ہوتے؟ یہاں سے عبداللہ بن عمر نے گزر کے جانا ہے، جب گزر کے جائے گا تو ہمیں بھی ساتھ لے جائے گا، ہم بھی کچھ کھانا کھائیں۔ عبداللہ بن عمر گزرتے جتنے مسکین ہوتے سب کو ساتھ لے گھر میں جو ہے، یہ کوئی ضروری تو نہیں کہ بہترین جو ہے نا وہ ڈشیں تیار ہو تو تبھی کسی کو کھانا کھلانا ہے، بھائی جو دال روٹی جو سبزی آپ گھر میں کھا رہے ہیں وہ کسی کو بھی کھلا دے۔ ایک وقت آیا عبداللہ بن عمر کی صحت کمزور ہو گئی، محلے کی عورتوں نے صحابیات نے کہا ان کی بیگم سے عبداللہ بن عمر کمزور ہوتے جا رہے ہیں، ان کو کھانا نہیں کھلاتی ہو؟ کہاں کھلاتی تو ہوں لیکن اپنے ساتھ غریبوں
دسترخوان کے اوپر 2-2 3-3 4-4 سالن، روٹیاں، چاول، گوشت کی ڈشیں. اور بھائیو یہ بھی تو دیکھو یہاں کو غریب بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے والا ہے، کوئی کھلایا کسی کو؟ انہوں نے کیا کیا؟ بیٹوں نے کیا کیا؟ علیحدہ سے کھانا بنایا. کہا عبداللہ آپ یہ کھاؤ گے، مسکینوں کے لیے میں علیحدہ تیار کر دیتی. کہا آج تم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بے عمل کے حد سے ہٹانا چاہتی ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں علیحدہ کھانا کھاؤں اور مسکین علیحدہ کھانا کھائے. نہیں، میں بیوی کے ساتھ ہی کھانا کھاؤں گا. مجھے کائنات کے پیارے حبیب علیہ السلام کی وہ دعا یاد ہے، اللہم احیینی مسکینا، جن کی معیت کا ساری کائنات کا تاج سوال کر رہا ہے عبداللہ ابن عمر ان سے جدا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہیں مسکینوں کے ساتھ ہی کھانا. اور قربان جاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا مسجد میں مہمان آیا ہے. مسجد میں مہمان آ جائے کوئی اس کا بارو نہیں بنتا. اور کی پنجابی چاہتے ہیں چوکھیاں کرانا پرونا پکھاند ہے، وہ گھر آ جاتا ہے. چوکھیاں کرانا پرونا، زیادہ گھروں کا مہمان بھوکا ہی رہ جاتا ہے. کوئی کہتا ہے فلاں کھلا دے گا، کوئی کہتا ہے فلاں کھلا دے گا، وہ کہتا ہے وہ کھلا دے گا، وہ کہتا ہے وہ کھلا دے گا. وہ بیچارہ اسی طرح بھوکا رہ جاتا ہے. مسجد نبوی میں کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز ادا کی. اور نماز ادا کرنے والوں میں ایک آدمی ہے جو مسجد میں آیا ہے اور وہ مہمان ہے. آپ نے فرمایا جاؤ میرے گھر سے پتہ کرو میرے گھر میں کوئی کھانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے گھر تھے؟ کیوں نہیں؟ 9 بیویاں. ہر بیوی کا گھر بھی علیحدہ ہے، یہ نہیں دونوں اکٹھیاں رکھیاں، علیحدہ. ہر بیوی کو علیحدہ کر دیا. اپنے تمام گھروں میں پتہ چلوایا، کسی گھر سے ایک مہمان کا کھانا بھی میسر نہیں آیا. یہ وہ ہستی ہے جس کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے، اللہ کی بلا تبدیل کر دیتا ہے. یہ وہ ہستی ہے جس نے وہ پہاڑ کو سونے سے تشبیہ دی. مالک کائنات نے وہ پہاڑ میں سونا پیدا کر دیا ہے، لیکن اپنا حال یہ ہے کہ اپنے گھر میں ایک وقت کا کھانا 9 گھروں میں سے کسی ایک گھر سے بھی کھانا نہیں. آپ نے فرمایا من یضیف ضیف رسول اللہ، صحیح البخاری کتاب تفسیر کی یہ روایت ہے، من یضیف ضیف رسول اللہ. صحابہ کرام سے پوچھا کون ہے جو اللہ کے رسول کے مہمان کی مہمان نوازی کرے گا؟ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ماشاءاللہ بڑے مضبوط اور بڑے زبردست فوراً پہل کرنے والے، سبقت لے جانے والے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی سوچ یہی ہوتی ہے بس یار کو کم کے ٹالی جائے گی. یہ بوجھ میرے اوپر نہ ہی پڑے تو بہتر ہے. سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے رسول میں آپ کے مہمان کی مہمان نوازی کروں. مہمان کو لیا گھر چلے گئے. مہمان کو بٹھایا، بیوی سے پوچھا ہمارے گھر میں آج کیا ہے؟ کہا ما عندنا الا قوت صبیۃ، ہمارے گھر میں صرف بچوں کے لیے تھوڑی سی خوراک ہے اور کچھ بھی نہیں. اور امام صاحبی نے سیر اعلام میں لکھا ہے ابو طلحہ انصاری وہ شخصیت ہے جس کا میٹھے پانی والا کنواں جس کے باغ میں ہے، مسجد نبی کے مین گیٹ کے سامنے باغ تھا، اور وہ باغ سارے کا سارا اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. یہ وہ ابو طلحہ انصاری ہے کان اکثر الانصار مالا، انصار میں سب سے زیادہ کوئی مالدار شخصیت تھی
تو وہ ابو طلحہ انصاری تھے اور کہتے ہیں سارے کا سارا مال ہی اللہ کی راہوں میں لگا. بیوی سے پوچھا, کہا بچوں کی خوراک کے لیے کچھ ہے؟ کہا اچھا اس کا کھانا بناؤ, اور آپ ایسے کرو 90 سریانہ کی اپنے بچوں کو بھوکے ہی تھپکیاں دے کے سلا دو, میں اور آپ بھی بھوکے رات گزاریں گے, کوئی بات نہیں. لیکن آج خوش قسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے گھر میں اللہ کے رسول کا مہمان ہے, اسے کھانا کھلایا, خود بھوکے, بچے بھوکے سلا دیے, مہمان کو کھانا کھلایا. یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, خود بھوکے رہ کے اوروں کو کھلا دینا معمولی سی بات تو نہیں, ہر آدمی کے پاس یہ ضرب بھی نہیں ہوتا. کھانا کھلایا, صبح ہوئی, نماز ادا کرنے کے لیے گئے, کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں ابو طلحہ کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. آپ نے فرمایا ابو طلحہ آج کیا عمل کیا ہے؟ بڑا لگتا ہے کوئی انوکھا عمل کر کیا ہے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی انوکھا عمل تو نہیں کیا, معمول کے مطابق کیا ہے. نہیں, آج کوئی عمل خاص آپ نے کیا ہے, وہ بتاؤ کیا کیا. کہا ایک بات صرف یاد ہے, آپ کے مہمان کو رات کھانا کھلایا ہے. آپ نے فرمایا تیرے مسجد نبوی میں داخل ہونے سے پہلے عرش معلا سے رب کائنات قرآن بھیج چکے ہیں, جبریل پیغام لے کے آ چکے ہیں. اللہ رب العزت نے تیرے عمل کو قرآن کے حروف بنا دیا ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, خود بھوکے رہ کے بھوکوں کو کھانا کھلا دینے والے کون ہیں؟ ابو طلحہ انصاری تم ہو, تمہاری بیوی ہے. اور آسمانوں پہ شاہد اللہ من فلان و فلانۃ, آسمانوں پہ رب تجھے بھی دیکھ کے تیری بیوی کی طرف دیکھ کے رب آسمانوں پہ مسکرا رہا تھا. اور مسند احمد کی روایت ہے اذا ضحک ربک الی عبد فلا حساب علیہ یوم القیامہ, جس کو دیکھ کے عرش معلا پہ رب مسکرا پڑا, قیامت کے دن اس بندے کا کوئی حساب ہی نہیں. اور تجھے اور تیری بیوی کے اس عمل کی وجہ سے رب تمہارے لیے آسمانوں پہ مسکرا. یہ کھانا کھلانا تو معمولی عمل ہے, بہت بڑا عمل ہے, بہت بڑا عمل ہے. اور میرے بھائیوں پانی پلانا بہت بڑا عمل, پچھلا پورا خطبہ آپ نے اسی کو سنا. کھانا کھلانا بہت بڑا عمل, بہت بڑا عمل. اللہ کی قسم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما مسلم اطعم مسلما جائعا, جس مسلمان نے کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلا دیا, اطعمہ اللہ من ثمار الجنہ, رب کائنات اس کی مہمان نوازی جنت کے پھلوں سے فرمائے گی. جنت کے پھلوں سے اللہ اس کی مہمان. اور اسی طرح آپ نے فرمایا جب اللہ کسی کو کھانا کھلاتا ہے ایک لقمہ, کتنا؟ ایک لقمہ کتنا سا ہوتا ہے؟ ایک لقمے کی بات ہے, صرف ایک لقمے کی. اور جس کے گھر سے کوئی پیٹ بھر کے کھانا کھا کے گیا ہے اس کے کتنا اجر ہوگا. یہ ایک لقمے کی بات کرنے لگا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یربی لاحدکم التمرۃ واللقمۃ کما یربی احدکم فلوقہ. آپ نے فرمایا اللہ رب العزت اس بندے کے ایک لقمے کو, جو کسی کو ایک لقمہ کھلاتا ہے, ایک لقمہ, اللہ اس کو اپنے ہاتھ کے اوپر رکھ لیتے ہیں. اللہ اس کو اپنے ہاتھ کے اوپر رکھ لیتے ہیں اور پھر اللہ اسے بڑھاتے ہیں. کیسے آپ مثال, کما یربی احدکم فلوقہ وفصیلہ, جس طرح تم میں سے کوئی ایک آدمی گھوڑے کا بچہ لے, اسے پالتا ہے, کبھی دانا اس کے آگے ڈالتا ہے, کبھی چارہ کھلاتا ہے, کبھی کوئی چیز کھلاتا ہے, اسے مضبوط کرتا ہے, تنومند توانا بناتا ہے. فرمایا رب کائنات اس کے ایک لقمے کو بڑھاتے رہتے ہیں, بڑھاتے بڑھاتے اتنا بڑھ جاتا ہے, اتنا بڑھ جاتا ہے
حتی یکون مثل احد، حتیٰ کہ وہ ایک لقمہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. ایک لقمہ احد پہاڑ کے برابر. اگر کسی کے گھر سے کسی بندے نے 10 لقمے کھائے ہیں، کتنے لقمے؟ 10 لقمے کھانا کھایا، ایک لقمہ احد پہاڑ کے برابر اجر، 10 احد پہاڑ کے برابر اللہ قیامت کے دن اسے اجر اور ثواب عطا فرمائے. تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، کھانا کھلانا ہی ایک ایسا عمل ہے جو اپنے رب کے بندے کو بہت زیادہ قریب کر دیتا ہے. حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، استطعمتک ولم تطعمنی، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. کون کہے گا؟ اللہ فرمائیں گے، آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا. کس نے مانگا؟ سارے بولیں، کس نے مانگا؟ اللہ نے. آپ کے دروازے پہ جب سائل کھانے کا سوال کر رہا ہوتا ہے، وہ نہیں مانگ رہا، آپ کا رب مانگ رہا. آپ نے اسے نہیں دھتکارا، آپ نے اپنے رب کی انسلٹ کی. یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، استطعمتک، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، فلم تطعمنی، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. یا اللہ، یا ربی کیف اطعمک، اے میرے رب، میں آپ کو کیسے کھلاتا؟ وانت رب العالمین، آپ کے رب العالمین ہے، اور میرا یہ عقیدہ ہے، میرا رب کھاتا نہیں کھلاتا ہے، میرا رب پیتا نہیں کھلاتا ہے، تو پھر اللہ میں آپ کو کیسے کھانا کھلاتا؟ سبحان اللہ. اللہ فرمائیں گے، اما علمت، اے میرے بندے، انہو استطعمک عبدی فلانی، تیرے سے میرے فلاں بندے نے بھیک مانگی تھی، تیرے سے میرے فلاں بندے نے کھانا مانگا تھا، تجھ سے میرے فلاں بندے نے کھانا طلب کیا تھا، فلم تطعمہ، تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا تھا. اگر تو اسے کھانا کھلا دیتا، اگر تو اسے کھانا کھلا دیتا، لوجدت ذلک عندی، تو اپنا کھانا میرے پاس پاتا. جب بندہ کسی کو کھانا کھلا رہا ہوتا ہے تو وہ اس بندے کے کتنا زیادہ قریب ہوتا ہے؟ کیوں نہیں کو دوری ہوتی ہے؟ ایسے ہی سمجھ لیں کہ جس طرح آپ اپنے رب کو کھانا دے رہے ہیں، تو پھر آپ اپنے اللہ کے کتنے قریب ہیں. کھانا کھلانا اللہ کی قرب کا اتنا بڑا ذریعہ ہے. اپنے محلے میں، اپنی گلی میں، اپنے آس پاس میں، اپنے عزت و وقارت میں، دیگر علاقوں میں جہاں پہ لوگ پریشان ہیں، وہاں اپنا کچھ نہ کچھ حصہ شامل کرنے کی کوشش کیا کرے. اور کبھی کبھی اپنے آپ کو بھوکا بھی رکھ کے دیکھا ہے. کھانے کو جی جا رہا ہے لیکن نہیں کھایا. 2 ٹائم 3 ٹائم کھانا نہیں ملا. کبھی بھوکے رہ کے بھی دیکھیں، پھر احساس ہوگا جن کے پاس کھانا نہیں ہے ان کے اوپر کیا بیتتی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے عظیم قرآن، ان کے دور میں قحط آیا، جتنا قحط زدہ لوگوں کو کھانا میسر آتا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اتنا ہی کھاتے تھے. حتیٰ اسود جلدہ، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ بلیک ہو گیا، سیاہ ہو گیا. کسی نے کہا امیر المومنین آپ کا رنگ سیاہ ہو رہا ہے، کمزور ہو رہے ہیں. فرمایا آپ کو نہیں پتا قحط ہے؟ کہا امیر المومنین
قحط تو اسی علاقے میں ہے، اور حاکموں کے لیے قحط کیسے ہوتا ہے؟ دنیا بھوکی مرے ہیں، ان کے کتے بھی مربے کھاتے ہیں، لوگوں کے بچوں کو کچھ بھی اثر نہیں، بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں، ان کے کتے بھی ہوائی جہازوں میں سفر کرتے ہیں۔ ایسے حکمران تو نہیں۔ فرمایا بئس الموالی انا شبیت بالناس جاؤن، اللہ کی قسم میرے سے بڑھ کے بدترین حکمران کون ہوگا؟ اگر میں رات کو پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سو جاؤں، میری رعایا بھوکی سوئے، تو عمر بن خطاب سے بڑھ کر کائنات کے اندر بدترین حکمران کوئی نہیں۔ اتنا ہی کھاتے تھے جتنا قحط زدہ لوگوں کو مل سکتا۔ میرے بھائیوں میرے عزیزوں، اپنے غریب آس پاس نادار پریشان حال لوگ ان کا بھی خیال رکھا کریں۔ اپنے دوست اپنے ساتھیوں کو کھانا کھلانا یہ ضروری نہیں یتیموں مسکینوں کو ہی کھلائے تو تاپ ہے، دیگر دوستوں کو ساتھیوں کو، کوئی امیر ہے تو اس کو بھی کھلائیں، تو غریب ہے اس کو بھی کھلائیں۔ کھانا کھلانے کی یہ اہمیت ہے کہ رب کائنات کھانا کھلانے کی وجہ سے ان گھروں کے اندر اس قدر برکتی اور رحمت دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔